امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو رو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پہچاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو رو درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو رو درود۔ یعنی ایک صحابی رسول جنگ میں گئے تھے، ان کے آنکھ جو ہے کسی دشمن کے تیر سے باہر آ گیا تھا، کسی دشمن کا تیر لگا، وہ آنکھ باہر ہو گیا، آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ میں لیتے ہیں اور حضور کو جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا ہے، اسے ٹھیک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی تمہیں آنکھ چاہیے کہ جنت؟ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آنکھ میرے مانگنے سے عطا کر دیجئے، جنت آپ اپنے کرم سے عطا کر دیجئے۔ تو صحابی کو جنت بھی ملی، آنکھ بھی ملی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو رو درود۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کے ڈھیلے کو، اس آنکھ کے ڈھیلے پر اپنا لعاب ذہن یعنی تھوک مبارک لگا کر کے صحابی کے آنکھ کی جگہ پہ رکھ دیا گیا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ اب سے جو پہلے آنکھ میرے پاس تھی اس سے کہیں زیادہ روشنی اب میرے پاس ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو رو درود، تم پہ کرو رو درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کرو رو درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کرو رو درود۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ اللہ نے انسان کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل بنایا۔ آئیے کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے اپنے آقا حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت بنایا۔ بڑا سے بڑا جانور جو جنگل کا راجا کہلاتا ہے، جب اسے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی جانور پہلے اپنا ناک زمین پر رگڑتا تب اسے کھانا ملتا ہے۔ ہاتھی جیسا بڑا جانور جب وہ کھاتا ہے تو پہلے اپنا ناک زمین پر رگڑتا ہے تب اسے کھانے کا لقمہ ملتا ہے۔ ہاتھی شیر جیسا بہادر جو اپنے آپ کو پورے جنگل کا راجا کہتا ہے، کسی جنگل کے جانور سے وہ نہیں ڈرتا، لیکن جب اسے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اپنا تھوبرا زمین پر رگڑتا ہے تب جا کے اس کو کھانا ملتا ہے۔ اللہ نے انسان کو جب کھانا دیا، کھانے کی جگہ جب بنایا اللہ نے، تو اللہ پہلے ہی فرما دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ساری مخلوق سے بہتر بنایا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنے سامنے بہت بڑا شیشہ رکھیے اور اس شیشہ میں اپنا چہرہ دیکھیے اور ایک گدھے کا چہرہ دیکھیے، اس پر بھی یقین نہ آئے پھر شیشہ میں چہرہ دیکھیے اور پھر کسی بیل کا چہرہ دیکھیے کہ کتنا فرق ہے۔ کھانا تو وہ بھی کھاتا ہے، کھانا آپ بھی کھاتے ہیں۔
اس پر بھی یقین نہ آئے تو پھر چہرہ دیکھیے اپنا سیسا پر اور کسی کتے کے چہرے پر غور کیجیے کہ اس کا چہرہ ہمارے چہرے میں کتنا فرق ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ انسان کو میں نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، جانور سے بھی، پرندے سے بھی، چرندے سے بھی، یہاں تک کہ جنت کے حور و غلمان سے بھی خوبصورت انسان کو بنایا گیا۔ جتنا خوبصورت انسان ہے اتنا حور و غلمان بھی نہیں ہے، جنت کی حوریں بھی نہیں ہے۔ انسان کو اتنا خوبصورت بنایا کہ ریگستان کے پری بھی انسان سے خوبصورت زیادہ نہیں ہے، یہ انسان کے بعد ہی ہے وہ۔ اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا کہ سب سے بہتر تم ہو، سب سے اچھے تم ہو۔ انسان کا جب کھانے کا انتظام کیا گیا تو اس کو ہاتھ دیا گیا اور کہا گیا کہ تم جب کھانے کے لیے تیاری کرو تو پہلے زمین پر بیٹھ جاؤ، اس کے بعد ہاتھ سے اٹھا کر کے کھاؤ، چہرے کو مت جھکاؤ۔ لیکن جانور کو جب کھانا دیا گیا تو بڑا سے بڑا جانور ہو اس کو پہلے ناک زمین پر رگڑنا پڑتا، تب اسے کھانا ملتا ہے، تب اسے پانی ملتا ہے۔ لیکن انسان جب کھانے کے لیے تیاری کرتا ہے تو اسے پہلے بیٹھایا جاتا ہے، بیٹھنے کے بعد پلیٹ میں کھانا دیا جاتا، ہاتھ سے اٹھا کر کے کھاتا ہے۔ اتنا عظیم مرتبہ دیا گیا انسان کو۔ تو یہ سر جو ہے، یہ کھانے کی جگہ جو بنایا گیا انسان کا سر پر بنایا گیا، چہرے پہ رکھا گیا کہ تم چہرہ مت جھکاؤ، سر مت جھکاؤ، پلیٹ میں لو، ہاتھ سے اٹھا کے کھاؤ، یہ لقمہ تم ہاتھ سے اٹھا کے کھاؤ گے پیٹ میں جائے گا۔ اتنا عظیم مرتبہ دیا گیا انسان کو۔ کس لیے؟ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ تم اپنا سر کسی گدھے کے سامنے مت جھکاؤ، کسی سورج کے سامنے مت جھکاؤ، کسی چاند کے سامنے مت جھکاؤ۔ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو انسان کو کہا گیا کہ سر تم کسی کے دربار پہ مت جھکاؤ، جھکانا ہے تو رب پروردگار کی بارگاہ میں جھکاؤ۔ اور مخلوق کو کھانا ملتا ہے اور مخلوق کو پانی دیا جاتا ہے تو اس کو سر جھکانا پڑتا ہے، لیکن انسان کو جب کھانا دیا جاتا ہے تو رب کہتا ہے کہ تم سر مت جھکاؤ، ماتھا مت جھکاؤ، ماتھا تو تم کو میرے سامنے آ کے جھکانا ہے، رب پروردگار کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ۔ اتنا عظیم مرتبہ دیا گیا اور اتنا حسن و اخلاق دیا گیا کہ ایک انسان کے اندر 18,000 مخلوق کی نور کی جھلک رکھا گیا۔ ہر مخلوق کو پیدا کیا گیا، کم و بیش 18,000 مخلوق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ہر مخلوق کے اندر ایک نور کا جھلک رکھا گیا، اور حضرت انسان کو جب بنایا گیا تو 18,000 نور کے جھلک دے کے تب اس کو بنایا گیا۔ اس لیے انسان سنتا ہے الگ نور سے، دیکھتا ہے الگ نور سے، سونگھتا بھی ہے الگ نور سے، اور زبان سے مزہ چکھتا ہے یہ بھی الگ نور ہے۔ لیکن گوشت کا ہر جگہ ٹکڑا ایک ہی جیسا ہے، کان میں بھی پھاڑ کے دیکھیے وہی گوشت ملے گا، زبان کو کاٹ کے دیکھیے وہی گوشت ملے گا، ناک کو پھاڑ کے دیکھیے وہی گوشت ملے گا۔ لیکن اس میں جب کوئی چیز قریب آتی ہے تو ان کا مزہ اور ذائقہ اور جھلک الگ الگ نظر آتا ہے، اس لیے کہ کان جو ہے آواز سن کر کے بتا دیتی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، زبان مزہ چکھ کر کے بتا دیتی ہے کہ سامنے جو چیز رکھی ہے یہ تیتی ہے کہ میٹھی ہے، کھٹی ہے کہ نہیں ہے، یہ زبان کا کام ہے بتانے کا۔ ناک سونگھ کر کے بتا دیتا ہے، اس لیے کھانے کے قریب ناک کو رکھا گیا کہ لقمہ منہ کے قریب جائے گا، ناک بتا دے گا کہ تازہ ہے کہ باسی ہے۔ ساری نور کے جھلک سے 18,000 نور کے جھلک سے ان کو پیدا کیا گیا، صرف اس لیے کہ آؤ تم میری بارگاہ میں جھک جاؤ۔ فرض کیجیے اگر ملک الموت کسی کے پاس آ جائے، اس وقت انسان کہے کہ ملک الموت تھوڑی سی مہلت دے دو، وہ انسان رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اے پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، مجھے عبادت کرنا ہے، تھوڑی سی مہلت دے دے، غریبوں میں کچھ مال تقسیم کر دینا ہے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ کچھ اور کام آگے بڑھا دے۔ ملک الموت کہے گا خبردار، اب تم کو کوئی وقت نہیں دیا جائے گا، اب تمہارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موت جو ہے ایک متعین وقت ہے، اسی وقت تم کو اس دنیا سے ہر حال میں جانا ہے، جس
حال میں ہو اسی حال میں تمہیں جانا پڑے گا. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے مولا موت ہماری ہو تو اچھی حالت اچھی صورت پر ہو. اگر موت باتھ روم میں لکھا ہوا ہے تو ملک الموت آئیں گے, مہلت نہیں دیں گے کہ تم نکل جاؤ تاکہ زمانے کے نظر میں تم اچھے کہلاؤ برے مت کہلاؤ, اتنی بھی مہلت نہیں دے گا. اور پیروی چاہے ان کے سامنے آپ جتنا لگا دیں, ساری عمر کی کمائی ان کو دے دیں کہ یہ لے لو اور مجھے چند مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے کاروبار دوسرے کو سونپ دیں, اپنے قرض دار کو قرض ادا کر دیں, ملک الموت وہاں خبردار کہے گا ایک سیکنڈ ٹائم نہیں ملے گا. جو زندگی ابھی ملی ہے یہ بہت قیمتی زندگی ہے, ایک بار موت آ جائے گی پھر یہ موقع کسی کو نہیں دیا جائے گا. ورنہ قبر میں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ یہی تمنا لے کے ہے کہ اے مولا ایک لمحہ کے لیے تو مجھے مہلت دے دے, میں دنیا میں جاؤں گا تو صرف تیری عبادت کروں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کروں گا. لیکن وہاں کوئی مہلت نہیں, کوئی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں دنیا میں کسی کو اب تک بھیجا گیا, کوئی سسٹم نہیں ہے. اور قبر میں انسان جائے گا وہاں تنہا اس کو رہنا ہے. آپ فرض کیجئے آپ میں سے کوئی آج اگر مر جائے, کچھ دیر ان کے لیے لوگ روئیں گے, پھر 3 دن بعد تیجا کریں گے, سال بھر بعد سالانہ کریں گے, پھر لوگ ایسے بھولیں گے جیسے کہ وہ دنیا میں آیا ہی نہیں تھا. اور فرض ہے کہ آپ سے پہلے والے لوگ چلے گئے, آج کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے اس کو, یہاں تک کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے کہ فلاں شخص دنیا میں آیا تھا. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جانا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا ہے, سجدے سے پیشانی کو سجا کے جانا ہے, روزے سے عبادت روزہ جیسی عبادت کر کے جانا ہے, جو عبادت آپ پر فرض ہے اس کو انجام دے کر کے بھرپائی کر کے تب جانا ہے, تب جا کے آپ کا کامیابی ہے. ورنہ قبر میں آپ بھی چلاتے رہ جائیں گے کہ اے مولا فرشتوں کو روک دیا جائے کچھ دیر کے لیے اور مجھے مہلت دیا جائے کہ ہم دنیا میں جائیں. رب کہے گا یہ سسٹم نہیں بنایا گیا ہے, وہ سسٹم تو دنیا ہی میں تھا کہ تم آئے, تم سے پہلے تیرا باپ آیا, دادا آیا, لیکن اب یہاں سے جانے کا کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا ہے. مہلت تو تمہیں دنیا میں ملی تھی. قرآن کہتا تھا کہ ہم نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ سب ساری مخلوقوں سے زیادہ افضل اور خوبصورت انسان کو بنایا. اور پھر قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما دیا ہے کہ میرے بندے ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. میری عبادت کرو, میرا کہا مانو, میرے حکم پہ چلو, تب جا کے جنت ملے گی. ورنہ جانے کے بعد پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. اب حساب ہی حساب شروع ہونے والا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مر گئے ختم ہو گئے, سارا سسٹم ختم ہو گیا. نہیں میرے بھائی, اب مر گئے تو سارا سسٹم آپ کا شروع ہونے والا ہے. دنیا میں کیا کیا کیے, ایک ایک لمحے ایک ایک قطرے کا حساب شروع ہونے والا ہے. مر گئے ختم نہیں ہو گئے, مر گئے اب تو حساب شروع ہونے والا ہے. زندگی کی کہانی یہاں سے شروع ہونے والی ہے کہ ہم نے دنیا میں گیا تو کیا کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو, اپنے بندے کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. تو انسان کو چاہیے کہ ہم زیادہ افضل ہیں, خوبصورت ہیں, تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. مثال کے طور پر ایک انسان سفر کر رہا ہے, راستے میں ان کا بیگ چوری ہو جائے, ٹکٹ چوری ہو جائے, سارے مال و دولت ختم ہو جائے. وہ کیا کرے گا, مسجد میں پہنچے گا, کہیں محلے میں پہنچے گا, کہیں بازار میں پہنچے گا کہ ہم یہاں سے فلاں جگہ دلی کا سفر کر رہے تھے, ابھی آدھے دور چلے تھے, ٹکٹ چوری ہو گئی, مال و دولت سب چوری ہو گئی, میرا انتظام اتنا کر دو کہ کم سے کم ٹکٹ کا پیسہ مجھے دے دو تاکہ ہم دوبارہ دلی تک سفر کر سکے. ایسا کیوں میرے دوستو, وہ سفر تو ایسے بھی کر سکتا تھا, لیکن دنیا
دنیا کا قانون اور نظام کہتا ہے کہ نہیں خبردار، اگر تم بغیر ٹکٹ کا ایک اسٹیشن پار کرے اور ٹی ٹی آ کے پکڑ لیا تو آپ کو جیل ہو سکتا ہے، آپ کو قیدی بنایا جا سکتا ہے، آپ پر سزا مسلط کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو یہی نظام تو دین کا بھی ہے، یہی قانون تو دین کا بھی ہے۔ اگر ایمان سلامت نہیں ہوگا قبر کے سوال میں پھنس جائیں گے، عمل سلامت نہیں ہوگا جہنم میں جا کے جلنا ہوگا۔ یہی سسٹم دنیا کا بھی ہے اور یہی سسٹم دین کا بھی ہے کہ جب تک جس کی جہاں تم جانا چاہتے ہو وہاں کی تیاری کر لو تو منزل آسانی سے ملتی ہے، اگر تیاری میں گڑبڑ ہے تو منزل میں پہنچنا بہت مشکل ہے، بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو تیاری وہاں کر لو، اس لیے کہ رب نے پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ میرے بندے جب روز معاشر قائم ہوگا سب وہاں جمع ہو جاؤ گے، اس دن میں اعلان کروں گا، اے دنیا میں گھومنے والے لوگوں، اے میری نافرمانی کرنے والوں، اے نماز چھوڑ کے زندگی گزارنے والوں، عبادت چھوڑ کے زندگی گزارنے والوں، میری نافرمانی کرنے والوں، آگے دنیا گھوم کر کے میدان محشر میں بتا آج حکومت کس کی ہے۔ زمینداروں سے پوچھا جائے گا دنیا میں تم بڑی زمیندار کہلاتا تھا، آج بتا زمین کس کے قبضے میں ہے، آج کس کا نظام چل رہا ہے، آج حکومت کس کی ہے۔ آگے ہو دنیا چھوڑ کے، اب ایک دم چھٹ کے الگ ہو جاؤ نیکوں کی جماعت سے، ایمان والوں کی جماعت سے، عمل والوں کی جماعت سے، مومنوں کی جماعت سے چھٹ کے تم الگ ہو جاؤ۔ اس وقت گنہگاروں کو الگ کیا جائے گا، نافرمانوں کو الگ کیا جائے گا، خاکی پاپیوں کو الگ کر دیا جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا۔ میرے دوستو فرض کیجئے ان میں سے اگر ہم میں سے کوئی ہو جائے تو پھر وہاں کون سا راستہ سامنے آئے گا؟ کوئی راستہ سامنے نہیں ہوگا۔ اس لیے رب کو دنیا ہی میں منا لو، رب کو دنیا ہی میں راضی کر لو، رب سے ایسی محبت کرو کہ ہم یہاں بھی چین سے رہیں، قبر کی دنیا میں بھی چین سے رہیں، حشر کے میدان میں سکون سے پلسرات پار کر کے جنت میں پہنچ جائے۔ وہاں جب رب کہہ دے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں دنیا گھوم کر کے آ گیا، اب تمہیں یہاں سے چھانٹ کے الگ کیا جائے گا۔ نیکوں کی جماعت الگ ہوگی، مومنوں کی جماعت الگ ہوگی، عمل والوں کی جماعت الگ ہوگی۔ صرف یوں کہہ لیجئے کہ ایمان والے مومن کی جماعت الگ ہوگی اور غیر مسلم اور بے عمل لوگوں کی جماعت الگ ہوگی، ان کو چھانٹ کے الگ کیا جائے گا۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، کچھ نہیں دیکھا جائے گا، سزا ہی سزا ہے۔ وہاں تو آنکھ جب بند ہوئی قبر کے منزل میں پہنچے، عالم برزخ کی دنیا میں گئے، اب تو ہر حساب شروع ہونے والا ہے۔ یہ تو فرض کیجئے کہ زندگی میں ذرا چین بھی ہے، سکون بھی ہے، آرام سے زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن اب تو سوال کی دنیا میں پھنسنے والے ہیں، عذاب کی دنیا میں پھنسنے والے ہیں، ہر قطرے ہر ذرے کا حساب ہونے والا ہے۔ اس لیے مرنے کے بعد کوئی لسٹ بند نہیں ہوگا۔